تو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انگلش لٹریچر کی سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انٹروڈکشن ٹو انگلش لٹریچر کے بعد پھر ہم نے اینگلو سیکسن جو پیریڈ ہے اس کو کور کیا تھا، اور آج یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے، اور اس سیشن میں ہم مڈل انگلش لٹریچر کے بارے میں پڑھیں گے۔ مڈل انگلش لٹریچر جو ہے یہ تقریباً 350 سال کا دورانیہ اس میں آ جاتا ہے، اور یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک پیریڈ ہے۔ اس میں اور بھی سب پیریڈس ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن، جو کہ مڈل انگلش لٹریچر کے اوپر ہے۔ تو 1066 میں انگلینڈ کو جو ہے وہ نارمنس نے فتح کر لیا۔ تو جیسے نارمنس نے انگلینڈ کو فتح کیا تو جو اینگلو سیکسن لینگویج تھی اس کی جو اہمیت تھی اب کم ہونا شروع ہوئی، اور وہ اینگلو سیکسن جو زبان تھی اس نے اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ کھونا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے جو فرینچ تھی، یعنی جو فرانسیسی زبان تھی جو کہ نارمنس کی زبان تھی، وہ معیاری زبان بننا شروع ہو گئی۔ درباروں میں بولی جاتی تھی، پارلیمنٹ میں بولی جاتی تھی، اور جو اشرافیہ کا جو معاشرہ تھا اس میں بھی اب جو یہ فرینچ تھی وہ اب عام ہونا شروع ہو گئی۔ تو کیونکہ جو یعنی نارمنز تھے انہوں نے انگلینڈ کو فتح کرنے سے پہلے فرانس کو فتح کیا تھا، تو فرانس میں انہوں نے شادیاں بھی کی اور وہ کلچر بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو اب جیسے ہی نارمنز انگلینڈ میں آئے تو پھر وہ اپنے ساتھ اپنا خاص کلچر لے آئے جو ایک مکس تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کلچر یہاں پہ مکس ہونا شروع ہوا، اور اسے اینگلو نارمن جو ہے وہ کلچر کہا جاتا ہے، اور یہ اینگلو نارمن جو ڈائلیکٹس تھا وہ بھی زبان میں عام ہوتا چلا گیا۔ تو یہ 12ویں صدی میں یہ جو مختلف ڈائلیکٹس تھے یہ یہاں پہ عام ہو گئے۔ اب اینگلو سیکسن جو لینگویج تھی وہ بالکل ختم تو نہیں ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو اثر رسوخ تھا وہ کم ہو گیا۔ تو سیاسی پاور جو تھا یا جو سیاسی قوت تھی وہ جو انگلینڈ کے لوکل لوگ تھے ان کے پاس نہیں تھی، ان کے اوپر ایک دوسرے حکمران مسلط ہوئے نارمنس۔ تو اس لیے جو سیکسن کی لٹریری زبان تھی، جو ویسٹ یا مغربی سیکسن جو یعنی کہا جاتا ہے ادبی زبان، اس کا اثر جو ہے وہ کم ہوا، لیکن ختم بالکل بھی نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے کافی زبانیں تھیں اس دور میں جو انگلینڈ میں بولی جاتی تھیں، یا ان میں جو ادب ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ ان میں خصوصاً اینگلو سیکسن تو تھا ہی، اس میں ساتھ میں جو ہے وہ نارمن اور جو فرینچ ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو ان کی کیلٹک جو یعنی زبان تھی۔ تو یہ مختلف زبانیں تھیں جن میں لٹریچر جو ہے وہ لکھنا شروع ہو گیا اب انگلینڈ میں۔ اس کے بعد یہ جو دور ہے جو مڈل انگلش پیریڈ ہے، اس میں بھی جو یعنی مذہبی جو یعنی خطبات وغیرہ تھے یا جو مذہبی کہانیاں تھیں وہ اسی طرح سے ہی مشہور تھیں جس طرح اس سے پہلے جو اینگلو سیکسن میں ہم نے دیکھا کہ اس دور میں بھی ہیجوگرافیز لکھی جاتی تھیں۔ تو اس دور میں بھی ہیجوگرافیز لکھی گئیں اور انہیں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا۔ تو جس طرح سے یہ دا لائف آف سینٹ آڈری ہے، تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہ اس دور کی جو ہے وہ مشہور ہیجوگرافی تھی جسے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کافی اور بھی کام کیے گئے، یعنی نارمن فرینچ جو ہے 12ویں صدی میں اس کا ایک اثر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انگریزی زبان میں بھی کام ہوتا رہا۔ خصوصاً جو 2 ورکس تھے کنگ آرتھر اینڈ دی نائٹس آف دا راؤنڈ ٹیبل، یہ بھی انگلش زبان میں لکھے گئے اس دور میں۔ لیکن اس دور میں جو ہے وہ عام طور پہ جو ہسٹوریوگرافیز تھیں یا جو ہیجوگرافیز تھیں ان کا زیادہ اثر رسوخ تھا، اور اسی طرح سے جو اینگلو سیکسن کرونیکل کی جو ہسٹوریوگرافی تھی وہ بھی لکھی گئی اس دور میں 12ویں صدی میں یعنی۔ تو اس کے بعد جو ہے جو یعنی بائبلز کی ٹرانسلیشنز ہیں یہ بڑی مشہور ہیں، جو کہ جان وائکلف نے بائبلز کی ٹرانسلیشن کی۔ اب وہ ایک سیریز ہے، یعنی وائکلف بائبل جو ہے اسے اب ایک سیریز کہا جاتا ہے، یعنی گروپ آف بائبل ٹرانسلیشنز جو مڈل انگلش میں ہوئیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ ٹرانسلیشنز وائکلف نے خود کی، یا وائکلف نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یا گروپ آف پیپل جو ہے انہیں اکسایا کہ وہ بائبل کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ لکھیں۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں لولرڈ موومنٹ تھی، یہ ایک یعنی پری ریفارمیشن موومنٹ تھی، جو رومن کیتھولک چرچ کی تعلیمات تھیں ان کے خلاف یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور لولرڈ یہ جو ٹرم ہے یعنی یہ فالوورز تھے، یعنی مرید تھے وائکلف کے، تو انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک تحریک چلائی تھی جو کہ رومن کیتھولک چرچ جو تھا اس کی تعلیمات کے اگینسٹ تھی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی
13ویں صدی میں جو ہے ایک اہم ایک قسم کی ڈیولپمنٹ تھی، اور 14ویں صدی میں تو یہ اس میں جو ہے جان وائکلف کی جو یعنی بائبل کی ٹرانسلیشنز ہے انگلش میں، اس کی بڑی اہمیت تھی، اور یہ ایک قسم کا ریوائول تھا جو کہ آپ کہیں کہ مڈل انگلش میں جو ہے وہ کام انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا یا انگلش میں لکھا گیا یہ ادب۔ اس کے بعد پھر جیفری چوسر نے بھی اہم رول پلے کیا انگلش کو ریوائیو کرنے میں، جسے چانسری اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، جس میں اس نے لکھا، اور بھی کچھ رائٹرز تھے جنہوں نے کام کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو نارمن فرینچ تھی اس کا بھی اتنا اثر رسوخ بالکل تھا۔ تو یعنی مختلف زبانیں تھیں جن زبانوں میں یہ انگریزی ادب کا کام ہو رہا تھا مڈل انگلش پیریڈ میں۔ تو اس کے بعد پھر آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی 13ویں صدی میں جو ہے کافی کام کیے گئے، جس طرح سے کنگ ہارن اینڈ ہیولاک دی ڈین یہ کام ہوئے، لیکن اس میں جو ہے عام طور پہ جو یعنی جنہوں نے اثر رسوخ چھوڑا خاص طور پہ 14ویں صدی میں، اس میں جو لوگ تھے ان میں ولیم لینگلینڈ، جیفری چوسر، اور اس کے علاوہ سر گوین جو تھے، اینڈ گرین نائٹ، تو یہ جو تھے ان کے جو یعنی کام تھے انہوں نے بڑی یعنی شہرت جو ہے وہ حاصل کی، یا انہوں نے ایک قسم کی چھاپ چھوڑی مڈل انگلش پیریڈ پہ۔ تو خاص طور پہ جو لینگلینڈ نے پیئرس پلومین لکھا تھا، تو یہ ایک اہم ترین ورک ہے اس دور کا مڈل انگلش کا، اور یہ اس نے ایک نیریٹو پوئم لکھا تھا جو ایک یعنی ایلیجی تھی، ایلیگوریکل فارم میں انہوں نے لکھا، اور یہ ان رائم الٹریٹو ورس میں جو ہے ولیم لینگلینڈ نے یہ پوئم لکھا تھا پیئرس پلومین، جس کے 2 والیومز تھے۔ اس کے بعد پھر سر گوین ہیں، انہوں نے بھی گرین نائٹس لکھا تھا، تو یہ بھی ایک یعنی بیسیکلی ویلس، آئرش اینڈ انگلش ٹریڈیشن سے یہ ڈیولپ ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہادری کی اور آنر کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے انہیں ہائی لائٹ کیا سر گوین نے، اور یہ اس دور کا بھی ایک اہم جو ہے وہ ورک مانا جاتا ہے جسے ہم مڈل انگلش پیریڈ کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی کام ہیں، یہ جو سر گوین نے لکھا تھا یعنی گرین نائٹ، تو یہ ایک اسکینڈینیوین اسکرپٹ تھی جو کہ نارتھ ویسٹ انگلینڈ جو تھی ان سے ان کا تعلق تھا، یعنی اور اس میں کچھ ایسے بھی سینز ہیں جو کہ یعنی فرینچ آپ کہہ لیں کیونکہ ان کا ایک اثر بھی تھا ان پہ، یا جو لنڈن بیس چوسر کی جو لینگویج تھی اس سے یہ مختلف تھا جو سر گوین نے لکھا تھا گرین نائٹ، یہ زیادہ تر اس میں اسکینڈینیوین اسکرپٹ جو ہے اس کی جھلک زیادہ ملتی ہے ہمیں۔ اس کے بعد پھر مڈل انگلش میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ماسٹر پیس ورک تھا یا میگنم اوپس جو ورک جسے ہم کہتے ہیں جیفری چاسر کا، وہ کینٹربری ٹیلز تھیں جو انہوں نے لکھی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ چانسری اسٹینڈرڈ یا لنڈن بیسڈ فارم آف انگلینڈ جس میں انہوں نے لکھا، اور یہ ایک قسم کا جو ہے وہ ریوائول تھا۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب انگلینڈ میں جو ہے پرنٹنگ پریس جو ہے ولیم کیکسٹن نے انٹروڈیوس کی 1476 میں، تو اب اور بھی زیادہ جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ اپنی اس کی اہمیت جو ہے وہ برقرار ہونا شروع ہو گئی، یا انگلینڈ جو ہے انگلش جو ہے اس زبان کا ایک قسم کا ریوائول جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا انگلینڈ میں، خصوصاً کینٹربری ٹیلز میں۔ تو یہ کینٹربری ٹیلز کی جو ہیں وہ 27 کہانیاں ہیں، اور یہ ورس فارم میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ انہیں پروز فارم میں بھی لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک یعنی گروپ تھا، یہ ایک قسم کے یعنی لوگ تھے جو پلگرمز تھے بنیادی طور پہ، اور وہ گئے تھے کینٹربری کیتھیڈرل جو چرچ تھا وہاں پہ یہ گھومنے گئے تھے، مرید تھے، تو اس دوران انہوں نے کچھ جو ہے وہ کہانیاں ڈیولپ کی، اور یہ مجموعہ ہے 27 کہانیوں کا جو جیفری چاسر نے جو ہے وہ لکھا، اور یہ یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چانسری اسٹینڈرڈ زبان میں لکھا گیا جسے ہم لنڈن بیسڈ فارم آف انگلش لینگویج بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں اس دور میں بھی فرینچ میں بھی لکھا جاتا تھا، لیٹن میں بھی لکھا جاتا تھا، اور انگلش لینگویج جو ہے یعنی مختلف لینگویجز تھیں ان میں کام جو یعنی لٹری کام تھا وہ ہو رہا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ انگلش لینگویج میں ایک قسم کا یعنی ریوائول سمجھا جاتا ہے، اسی لیے جو یہ چاسر ہے اسے کہا جاتا ہے کہ فادر آف انگلش لٹریچر، کیونکہ یہ جو کینٹربری ٹیلز ہے اس کی بڑی اہمیت تھی، خصوصاً جو انگریزی زبان میں ادب تھا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کام ہوا، یعنی چاسر کے علاوہ بھی
यानी 14 सेंचुरी में, जिस तरह से जॉन गोवर है, ये कंटेम्प्रेरी था विलियम लैंगलैंड का, और ये फ्रेंड था चौसर का। तो गोवर ने 3-4 पोएम्स लिखी थी जिनकी वजह से ये बड़े मशहूर हैं। सो ये इसके मेजर 3 वर्क्स हैं, द मिरर, द आयोम वॉक्स एक्लेमंतीस एंड कन्फेसियो अमेंतीस। ये वो काम थे जो उन्होंने लिखे, और ये पोएम्स जो हैं इनको बड़ी शोहरत मिली उस दौर में। सो इसके अलावा मिडिल इंग्लिश में और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, रिलीजियस वर्क हुआ इसमें 14 सेंचुरी में। और इस दौर में ही कहा जाता है कि पहली एक वुमेन राइटर थी इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका काम जो है वो डेवलप हुआ, पब्लिश हुआ, और जिसको कहा जाता है कि रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव। तो ये जो है वो जूलियन थी जिनका ये वर्क था, और यानी जूलियन ऑफ नॉर्विक, इसने ये काम लिखा। और ये कहा जाता है कि पहली यानी एक खातून थी जिसने अंग्रेजी अदब में जो है वो काम लिखा कोई भी। तो इसके अलावा 15 सेंचुरी, क्योंकि ये अब आखिरी दौर था, अब यहाँ पे मिडिल इंग्लिश जो है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो यानी लिटरेरी काम था वो ज़्यादा पब्लिश हो रहा था, और ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो बुक्स की सूरत में ये अवेलेबल भी था। तो पढ़ने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट अब भी यानी किसी एक ख़ास ज़ुबान में नहीं था, मुख्तलिफ ज़ुबान में लोग पढ़ रहे थे। लैटिन में भी पढ़ रहे थे, फ्रेंच में भी पढ़ रहे थे, और इंग्लिश में भी पढ़ रहे थे। तो इसके अलावा जो मेजर वर्क है 15 सेंचुरी का, तो ये आपको जिस तरह से ली मोर्टे दी आर्थर नज़र आ रहा है सर थॉमस मेरले का, ये है जिसको जो है वो विलियम कैक्सटन ने प्रिंट भी किया था 1485 में। और इसमें जो है वो फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्थरियन रोमांसेस जो हैं उनके बारे में भी जिक्र है। और ये एक कहा जाता है कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं इंग्लैंड में, ये चंद शुरुआती बुक्स में से एक बुक जो है वो इन्हें माना जाता है। और ये जो है एक पॉपुलर और असर रसूख वाली जो है वो एक यानी बुक है। एक किस्म का ये रिवाइवल था, इंटरेस्ट जो था आर्थरियन लेजेंड्स के बारे में। तो ये था मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसमें ये मुख्तलिफ जो है वो मशहूर काम जो हैं जिनको हमने पढ़ा और इन्हें हमें हाईलाइट किया। तो यहाँ पे ये सेशन अब मुकम्मल हो रहा है मिडिल इंग्लिश पीरियड का। इसको हमने प्रिसाइजली और थारोली एक्सप्लेन किया, जो चंद अहम वर्क्स हुए मुख्तलिफ अदवार में, और ख़ास तौर पर डायलेक्ट की बात की, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की बात की। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन ये एंड हो रहा है। बस जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट्स भी लिखें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।